کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے، کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر حلقے ریاست بن جاتے ہیں. عوام بیچاری رل گئی ہے. ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. نواز شریف کو ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. ریاست پہ قابض ہے، بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور لوگ بھی اس زمرے میں آنے چاہیے. وہ کون لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ تھا جن سے آپ نے کہا کہ جواب ابھی تک نہیں مانگا گیا؟ میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا. انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے؟ آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے؟ نیول چیف کا لکھا ہے؟ کیا جو ہے ایئر فورس چیف کا لکھا ہے؟ کیا ISI کے چیف کا لکھا ہے؟ وہ شامل تھے، شریک تھے اس میں جنہوں نے یہ کہا. ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ بھی شریک تھے. تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں. ان سے پوچھیں کون سی آفیشیل سیکریسی ایکٹ اس میں ہوئی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے منضبط کر دیا، عوام کو مقتدر کیا آئین نے. آرٹیکل 7 میں صرف عوام ریاست ہے، عوام ریاست ہے. لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے، کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر حلقے ریاست بن جاتے ہیں، اور عوام بیچاری رل گئی ہے. تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے ریاست کی. خوصا صاحب بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں خورشید شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جو ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بچھا رہی، کوئی اور لوگ ہیں. تو آپ کی پارٹی کے وہ بڑے سینئر رہنما ہیں، بتائیے گا کون لوگ ہیں؟ دیکھیں صاف ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ PDM کا تسلسل ہے. یہ جس میں اگر فواد احمد فواد ہوگا، جس میں آج چیمہ ہوگا، جس میں ڈاکٹر الفی ہوگا، تو وہ پھر تسلسل ہے. اور شرم آنی چاہیے. میں نے تو کل بھی کیا تھا، پرائم منسٹر کو پوچھے. اور امبیسڈر پاکستان کا UK کا وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا. اور ریاستی پروٹوکول ایک مفرور ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. 216 تعزیرات ہے پاکستان میں، اور یہاں امبیسڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے. تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے، عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دیا عوام کا. نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے وہ بھی لے جائے گا اگر نواز شریف دوبارہ آپ نے اقتدار دیا. سر نگران گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف کیا 40 میں پیٹرول لیٹر کا کیا، آپ اس کو بھی معاشرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ بھائی نواز شریف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دنیا بین الاقوامی طور پر ریٹ جو ہے تیل کا وہ فکس ہوتا ہے. اگر بین الاقوامی طور پر ریٹ گر گیا ہے تو یہ انہوں نے کون سا احسان کیا ہے پاکستان پر؟ تو اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ نواز شریف کو گھسیڑ کے بیچ میں جائے. یہ تو حسابدار نے بھی کہا تھا میرا نام ہی سنا ہے آنے کا تو ڈالر گر گیا ہے. سر آپ کے اسد عمر صاحب نے کہا تھا 45 میں لیٹر پیٹرول کر دوں، وہ بیان کہاں پہ ہے آج کل؟ وہ بھی بکواس کرتا تھا. میں نے کب کہا وہ صحیح بات کرتا تھا. تو سارے ہی آگے لوٹتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سارے، اور عوام جوتیاں مارے گی. اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس. میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس، یہ جائیں اور نیوٹرل کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا شروع. ابھی آپ نے کہا کہ سارے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تو کون ٹھیک کرے گا؟ کون عوام کی بات کرے گا؟ کون عوام کا سوچے گا؟ عوام کو ووٹ دینے دو، عوام کو ملکیت دو ان کے معاملات پر. عوام جب صحیح معنی میں عوام کی جمہور کی آواز آئے گی، جمہور کے منتخب نمائندے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوڑو، آپ نے لٹیروں کا ٹولہ بنا رکھے ہیں، آپ نے جو ہے مصیبت یہ مافیاز بنا رکھے ہیں، اور وہ مافیاز نچوڑ رہے ہیں آپ کو. ابھی تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. خدا را آپ ووٹ دیں تو ان لٹیروں کو مت دیں ووٹ، اور آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں اس شخص کو دیں جو پاکستان کی محبت دل میں رکھتا ہو. صاحب نیب میں جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں، خوصا صاحب نیب میں جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ یار کیئر ٹیکر، یہ چیئر ٹیکر ہیں. یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہی نہیں ہے جو تقرریاں کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اس ملک میں جو ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے الیکشن کروانے کی. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے آج الیکشن کروائیں 2/3 سے عمران خان جو ہے وہ واپس آتا ہے اقتدار میں. یہ اس سے خائف ہیں، اس لیے یہ جو ہے الیکشن